بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 335۔ ترجمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی گئی تھی۔ نمبر 1، میری 1 مہینہ کی مسافت سے روب کی ذریعہ میری مدد کی گئی۔ نمبر 2، زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی گئی، لہٰذا میری امت میں سے جس شخص پر نماز کا وقت جہاں آ جائے اسے چاہیے کہ وہیں زمین پر نماز پڑھ لے۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیے گئے، حالانکہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہ کیے گئے تھے۔ نمبر 4، مجھے شفاعت کی اجازت دے دی گئی۔ نمبر 5، ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام آدمیوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 341۔ ترجمہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ میں جنابت سے تیمم کے لیے زمین میں لوٹ گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہی کافی تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 334۔ ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتی ہیں کہ ہم کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ہم جب بیدا یا ذات جہش میں پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے قیام کر دیا، لوگ بھی آپ کے ہمراہ ٹھہر گئے۔ اس مقام میں کہیں پانی نہ تھا، لہٰذا لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگوں کو ٹھہرا لیا، ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میرے زانوں پر رکھے سو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تو نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگوں کو ٹھہرا لیا، ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر غصہ ہوئے اور جو کچھ اللہ نے چاہا انہوں نے کہا۔ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے زانوں پر سر مبارک رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اس وجہ سے میں حرکت نہ کر سکتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو پانی نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی۔ سب نے تیمم کیا۔ اسد بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں کہ جس سے مومنین فیض یاب ہوئے ہیں، بلکہ اس سے قبل بھی فیض پہنچ چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جس اونٹ پر میں تھی اس کو ہٹایا تو اس کے نیچے ہار بھی مل گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 338۔ ترجمہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی ہے اور پانی نہ مل سکا، تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ ہم اور آپ سفر میں جنبی ہو گئے تھے؟ تو آپ نے تو نماز نہیں پڑھی اور میں مٹی میں چمٹ گیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے صرف یہی کافی تھا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا اور ان میں پھونک دیا، پھر ان سے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح فرما لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 344۔ ترجمہ اوف ابو رجا حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ہم رات کو چلتے رہے، جب آخر رات ہوئی تو اس وقت ہم ایک جگہ ٹھہر گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ مسافر کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی نیند شیریں نہیں
ہوتی، ابھی ہم تھوڑا وقت سوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بیدار نہ کرتا تھا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیدار نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم نہیں سمجھ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے خواب میں کیا امور پیش آنے والے ہیں۔ مگر جب عمر بیدار ہوئے، انہوں نے وہ حالت دیکھی جو لوگوں پر طاری تھی اور وہ سخت مزاج آدمی تھے، تو انہوں نے تکبیر کہی اور تکبیر کے ساتھ آوازیں بلند کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آواز کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو جو مصیبت لوگوں پر گزری تھی اس کی شکایت آپ سے کی گئی۔ آپ نے فرمایا کچھ نقصان نہیں، یا یہ فرمایا کہ کچھ نقصان نہ کرے گا، چلو پھر چلے اور تھوڑی دور جا کر اتر پڑے۔ وضو کا پانی منگوایا، پھر وضو کیا اور نماز کے لیے اذان کہی گئی۔ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، یکایک ایک ایسے شخص پر آپ کی نظر پڑی جو گوشہ میں بیٹھا ہوا تھا لوگوں کے ساتھ۔ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تجھے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا چیز منع آ گئی؟ کیا اس نے عرض کیا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی تھی اور پانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے مٹی سے تیمم کرنا کافی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے تو لوگوں نے آپ سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر پڑے اور فلاں شخص کو بلایا۔ ابو رجا نے اس کا نام لیا تھا مگر اوف بھول گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ فرمایا کہ دونوں جاؤ اور پانی کی تلاش کرو۔ یہ دونوں چلے تو ایک عورت ملی جو پانی کے 2 تھیلے یا 2 مشکیزیں اونٹ پر دونوں طرف لٹکائے اور خود درمیان میں بیٹھی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ ان دونوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ کل اس وقت میں پانی پر تھی اور ہمارے مرد گم ہو گئے۔ ان دونوں نے اس سے کہا کہ اچھا تو اب چل۔ وہ بولی کہاں تک؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اس نے کہا وہی شخص جسے بے دین کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہی ہیں جن کو تم یہ کہتی ہو۔ تو چلو۔ بس وہ دونوں اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری کیفیت بیان کی۔ عمران کہتے ہیں پھر لوگوں نے اس کو اونٹ سے اتارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور دونوں تھیلوں یا دونوں مشکیزوں کے منہ اس میں کھول دیے، اور اس کے بعد ان کے بڑے منہ کو بند کر دیا اور ان کے چھوٹے منہ کو کھول دیا۔ لوگوں میں آواز دے دی گئی کہ چلو پانی پیو اور جانوروں کو بھی پلاؤ۔ بس سب جس نے چاہا خود پیا اور جس نے چاہا پلایا۔ آخر میں یہ ہوا کہ جس شخص کو غسل کی ضرورت ہو گئی تھی اس کو پانی کا ایک برتن دیا گیا۔ آپ نے فرمایا جا اور کس کو اپنے اوپر ڈال لے۔ وہ عورت کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم جب پانی لینا اس کے تھیلے سے موقوف کیا گیا تو یہ حال تھا کہ ہمارے خیال میں وہ اب اس وقت سے بھی زیادہ بھرا ہوا تھا۔ جب آپ نے اس سے پانی لینا شروع کیا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اس کے لیے جمع کر دو۔ لوگوں نے اس کے لیے عجوہ، دقیق اور سویق وغیرہ جمع کر دیا، جو ایک اچھی مقدار جمع ہو گیا تھا، اور اس کو ایک کپڑے میں باندھ دیا اور اس عورت کو اس کے اونٹ پر سوار کر کے کپڑا اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہارے پانی سے کچھ بھی کم نہیں کیا، لیکن اللہ نے ہی ہمیں پلایا۔ اب عورت اپنے گھر والوں کے پاس آئی۔ چونکہ اس کو واپس ہونے میں تاخیر ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اے فلانا، تجھ کو کس نے روک لیا؟ اس نے کہا کہ
تعجب کی بات ہے، مجھے 2 آدمی ملے اور وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے بے دین کہا جاتا ہے۔ اس نے ایسا ایسا کام کیا، اللہ کی قسم وہ یقیناً اس کے اور اس کے درمیان میں سب سے بڑھ کر جادوگر ہے۔ اور اس نے اپنی دونوں انگلیوں میں انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا، پھر ان کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ مراد اس کے کہ آسمان اور زمین تھے یا وہ سچ مچ اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس کے پاس کے مشرکوں کو غارت کرتے تھے اور ان مکانات کو جن میں وہ تھے نہ چھوتے تھے۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنی قوم سے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ بے شک یہ لوگ عمداً تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو اب بھی تمہیں اسلام میں کچھ پس و پیش ہے۔ تو انہوں نے اس کی بات مان لی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ صبا کے معنی ہیں ایک دین سے دوسرے دین کی طرف چلا گیا، اور ابو عالیہ نے کہا ہے کہ صاحبین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتا ہے، اور عصب کے معنی ہے مائل ہوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 346۔ ترجمہ: ابو موسیٰ نے عبداللہ سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، بتاؤ جب کسی شخص کو غسل کی ضرورت ہو جائے اور پانی نہ پائے تو کیا کرے؟ عبداللہ نے کہا کہ نماز نہ پڑھے جب تک کہ پانی نہ پائے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ تم عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ کے متعلق کیا کہو گے جب ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تیمم کر لینا ہی کافی تھا۔ عبداللہ بولے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر بھروسہ نہیں کیا؟ ابو موسیٰ نے کہا اچھا، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو بھی رہنے دو، تم آیت تیمم کے متعلق کیا کہو گے؟ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر ان لوگوں کو اس بارے میں اجازت دے دیں گے تو بس جب ان میں سے کسی کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوگا اسے چھوڑ دے گا اور تیمم کر لے گا۔ سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے شقیق سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کی اجازت صرف اسی وجہ سے نہ دی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تمام ممالک کے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو دیکھ کر اسے لائک بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اتھینٹک احادیث ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور آپ پلیز مجھے سپورٹ کریں اور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ Please do subscribe, like and share and comment on my videos. If you have any queries, you can ask from me in comment box. Thank you so much.